اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے 7ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حقوق الوالدین کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج ہم اس کا صفحہ نمبر 31 سے 135 تک کا سبق پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کن چیزوں میں والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں؟ نمبر 1، جو سفر خواہ تجارت کا سفر ہو خواہ حج وغیرہ کا، بشرطے کہ وہ سفر فرض و واجب نہ ہو، ایسا ہو جس میں غالب ہلاکی کا اندیشہ نہیں، بغیر اجازت والدین درست ہے۔ اگر والدین اس سفر سے منع کریں تو ان کے کہنے سے سفر نہ کرنا ضروری نہیں۔ چنانچہ یہ مسئلہ در مختار اور عالمگیری میں موجود ہے، اور جو سفر فرض یا واجب ہو اس میں تو بطریق اولا یہ حکم ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے، اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب والدین اپنی ضروری خدمت کے محتاج نہ ہوں، خواہ ان کو حاجت ہی نہ ہو یا ہو تو دوسرا کوئی خدمت کرنے والا موجود ہو۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ صورتوں میں والدین کو کوئی رنج و تکلیف واقعی اور قابل اعتبار نہیں، جیسا کہ ظاہر ہے۔ اس لیے اس صورت میں والدین کے خلاف کام کرنا درست ہے، نہ حرام نہ مکروہ۔ نمبر 2، اگر والدین کو ضروری حاجت کے لیے جس کو شریعت نے ضروری کہا ہے، مثلاً طعام و لباس وغیرہ و ادائے قرض خرچ کی ضرورت نہ ہو، اور اولاد کے پاس اپنی ضروری حاجت سے روپیہ یا دوسری قسم کا مال زائد ہو اور والدین اولاد سے طلب کریں تو اولاد کو دینا ضروری نہیں۔ نمبر 3، والدین بغیر احتیاج خدمت نوافل پڑھنے کو منع کریں یا کسی دوسرے غیر ضروری کام کرنے سے روکیں تو اس صورت میں ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر وہ خدمت ضروری کے محتاج ہوں اور نوافل وغیرہ میں مشغولی ان کو تکلیف دے اور کوئی دوسرا خادم نہ ہو تو اولاد پر ضرور اور واجب ہے کہ نوافل وغیرہ چھوڑ کر ان کی خدمت کرے۔ نمبر 4، اگر والدین حقہ نوش ہوں اور حقہ پینا بغیر مرض اور معذوری کے ہو اور اولاد سے حقہ تیار کرنے کی فرمائش کریں، حقہ پینا سخت مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی خاص حقہ ہو اور اس سے کسی ضرر اور بدبو منہ میں پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یا کوئی ایسا مریض ہو کہ سوائے حقہ کے کسی وجہ سے دوسرا علاج ممکن نہ ہو تو شرعاً بلا کراہت اجازت ہے۔ صاحب مجالس الابرار نے نہایت تحقیق اور تفصیل سے حقہ کی مذمت ثابت کی ہے، تو اولاد پر اس کہنے پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ ایک فعل مکروہ کا مرتکب ہونا ہے جو شرعاً مذموم ہے، اور ضرورت کی حالت میں جس کی تفصیل بیان ہو چکی اس فرمائش کی تعمیل واجب ہے۔ نمبر 5، اگر کسی کی بیوی سے کوئی واقعی تکلیف اور رنج اس شخص کے والدین کو نہ پہنچتا ہو، خواہ مخواہ والدین اس شخص کو حکم کریں کہ تو اپنی عورت کو طلاق دے دے، اس کہنے کی تعمیل اس آدمی پر ضروری نہیں، بلکہ اس صورت میں طلاق دینا عورت پر ایک طرح کا ظلم ہے۔ طلاق اللہ پاک کے نزدیک بڑی بری چیز ہے، فقط مجبوری میں جائز رکھی گئی ہے۔ خواہ مخواہ طلاق دینا ظلم اور مکروہ تحریمی ہے۔ نکاح تو وصال کے لیے موضوع ہے، یہ فراق بلا وجہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ نمبر 6، اگر والدین کسی گناہ کا حکم دیں کہ فلاں گناہ کرو، مثلاً فرمائیں کہ اہل حق کی مدد نہ کرو، یا زکوٰۃ نہ دو، یا دینی تعلیم نہ کرو، یا اور کوئی ایسی ہی بات کا حکم دیں، تو اس صورت میں ان کا کہنا ماننا حرام ہے اور ان کی مخالفت فرض ہے، جبکہ وہ کام ضروری ہو جس سے وہ روکتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کو کوئی واقعی اور سخت تکلیف ہو، مثلاً وہ بیمار ہوں اور کوئی خادم نہ ہو اور نماز کا وقت ہے، اگر ان کی خبر گیری نہ کی جائے تو سخت تکلیف کا اندیشہ ہے، پس ایسی صورت میں اگر وہ نماز قضا کرنے کو کہیں تو قضا کر دے، پھر کسی وقت قضا پڑھ لے۔ اور اگر کسی مستحب کام سے روکیں اور اپنی کسی ضروری حاجت واقعی اور معتبر کی وجہ سے روکیں تو ان کے حکم کی تعمیل واجب ہے، اور خواہ مخواہ روکیں تو واجب ہے۔ اگر والدین کہیں کہ تم ہماری فلانی اولاد کو کہ وہ صاحب حاجت نہیں ہے اس قدر رقم دے دو، تو باوجود گنجائش کے بھی یہ رقم دینا واجب نہیں۔
یہاں تک معنی ظاہر یہ بیان ہو گیا کہ کس کس جگہ والدین کے حکم کی تعمیل واجب اور کس مقام پر منع ہے اور کس مقام پر جائز۔ غرض ہر جگہ اطاعت والدین ضروری نہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صحیح مطلب، حدیث میں ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا افضل ہے نماز سے اور روزہ سے اور حج سے اور عمرہ سے اور جہاد سے راہ خدا میں۔ یہ حدیث ثابت نہیں، اس لیے قابل اعتبار نہیں، اور اس کو حدیث سے کہنا روا نہیں، جیسا کہ امام شوکافی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سے نقل کیا ہے فوائد مجموعہ میں، اور قاعدہ شرعی کے خلاف ہے، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ مشکات باب البر والصلہ میں بروایت ترمذی مذکور ہے، رضائے پروردگار رضائے والدین میں ہے، یعنی والدین اگر راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے، اور اگر وہ ناراض رہیں تو خدا بھی ناراض رہے، اور ناخوشی پروردگار کی ناخوشی والدین میں ہے، یعنی کہ جس سے والدین ناخوش ہوں اس سے پروردگار بھی ناخوش ہے۔ فائدہ، یہاں سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام والدین کی رضا پر لازم ہے ورنہ گناہ ہوگا، حالانکہ یہ حکم نہیں، پس مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جن امور میں اطاعت والدین شریعت سے لازم ہے ان امور میں اگر کوتاہی کرے گا تو ناراضی حق حاصل ہوگی، اور نافرمان جب ہی ہوگا جب کہ حقوق ضروریہ ادا نہ کرے۔ پس یہ حکم مطلقاً نہیں بلکہ داخل ہے ان قاعدہ کلیہ میں جو ابتداءً قائم کیا گیا ہے کہ جس بات کے کرنے سے والدین کو تکلیف ہو وہ کام نہ کرنا واجب ہے، اور اس حدیث کا شان نزول خصوصیت بیان حقوق والدین اور مراد مذکور پر دلالت کرتا ہے، جس کو اشتعال المعات میں نقل کیا ہے، اور راز یہ ہے کہ ہر امر میں اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس طرح عورت کو ہر امر میں خاوند کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ عبادت الہی سے جو پیدائش انسان سے اصلی مقصود ہے محروم ہو جاتے، اور اپنے اصلی محبوب کی یاد سے اور اس کے ذکر کی حقیقی لذت اور کمالات عالیہ سے محروم رہتے، جس بغیر طالب خالق اکبر کو چین ہی نہیں، اور مقصود بھی وہی ہے جیسا کہ تمہید میں بیان ہو چکا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔